الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے میں نے ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی ہے، جس سورہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور اللہ کسی کو جنتے بھی نہیں، یہ چیز اللہ کو لائق نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اليوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین اور شریعت مکمل ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور آ کے کہا اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مانتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اونٹنی پر تھے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام پہ شریعت کو مکمل ہونے کا اعلان فرمایا کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی کامیابی کو اللہ نے دین اسلام میں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اس پاکیزہ شریعت میں رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنی شریعتیں آئی، جتنی شریعتیں اللہ نے نازل فرمائی، وہ شریعتیں اس وقت کے لحاظ سے جتنی ضرورتیں تھیں اور جتنے مسائل پیش آ سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ویسا دین نازل کیا۔ وہ شریعتیں بھی اللہ کی نازل کردہ، وہ شریعتیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ اس کی ایک ڈیڈ لائن تھی، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی کہ وہ شریعت دوسرے نبی کے آنے پر وہ شریعت مکمل ہو گئی، وہ شریعت منسوخ ہو گئی، نئی شریعت نافذ ہو گئی۔ ایسی بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی، یہ شریعت اکمل بھی ہے، اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، شریعت اکمل ہے، اجمل ہے، اسہل ہے، کہ یہ شریعت کامل ہے کہ کسی بھی دنیا کے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ہمیں دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ نے شریعت کے اندر رکھا۔ دوسری چیز، شریعت اسہل ہے کہ اس سے زیادہ آسان اور کوئی شریعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے شریعت کو مشکل بنا لیا ہے، ورنہ شریعت انتہائی آسان ہے۔ تیسرا، شریعت اجمل ہے کہ شریعت خوبصورت ہے۔ شریعت پاکیزہ کاموں کا حکم دیتی ہے، حسن اخلاق کا، حسن معاملات کا، حسن معاشرت کا، اور تمام بے حیائی کے کاموں سے شریعت روکتی ہے۔ زنا سے، شراب نوشی سے، بے حیائی کے کاموں سے شریعت مجھے اور آپ کو روکتی ہے۔ جب شریعت کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، یہ یقین ہے۔ اور دوسرا یقین یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، ربوبیت مسلم ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور تیسری چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل ہوا نہ سولی دی گئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین باتیں۔ پہلی بات،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل ہوا، نہ سولی دی گئی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، بلکہ وہ آسمان پہ زندہ ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شریعت اسلامی کو نافذ کریں گے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوگی۔ اس کے برخلاف میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک پیچیدے 3 عقیدے بنائے۔ پہلا عقیدہ یہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ دوسرا عقیدہ انہوں نے یہ بنایا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تیسرا عقیدہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ اور بطور ایمان والا ہونے کے، بطور توحید پرست ہونے کے، ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان باطل عقیدوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ان باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں، ان باطل عقیدوں سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ 25 دسمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول کے مطابق، عیسائیوں کے الگ الگ اقوال ہیں، رومن کیتھولک کے حساب سے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، اور دوسرے ایک مشہور عیسائی عالم دین کے مطابق 7 جنوری، اور ایک قول کے مطابق 7 دسمبر، اور ایک قول کے مطابق 6 دسمبر۔ یہ مختلف اقوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر ہیں۔ تو ساتھ میں ان کا ایک باطل اور عقیدہ یہ جڑ گیا کہ وہ خدا کے بیٹے یا 3 خداؤں میں سے خدا، جس کا انکار مجھے اور آپ کو کرنا ضروری ہے۔ لیکن 25 دسمبر آتے ہی ہمارے اس ملک کے اندر اور اسی طرح ساری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہم ان باطل طاقتوں کے سامنے غیر محسوس طریقے سے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ان کی جال میں پھنس رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ایمان کے منافی عمل ہم کر بیٹھ رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے دل سے ایمان نکلنے کے کام ہم کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری پہلے جیسے اپنے ایمان کو بچانے کی ہے، اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ایمان کو بچانے کی اور زیادہ ذمہ داری۔ کیونکہ جتنے کانوینٹس ہیں، جتنے اسکول ہیں، اسکولوں میں پروگرام ایونٹ کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو لے کے کچھ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ سینٹ کلوز کی ٹوپی ہمارے مسلم بچے بچیوں کے سروں کے اوپر پہنائی جا رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے مسلم بچے بچیاں اپنے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس بول کر اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، جو کہ ایمان کے قطعاً منافی چیز، منافی بات، منافی عمل ہے۔ یہاں پہ رک کے مجھے اور آپ کو 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے سماجی غیر مسلموں کے ساتھ سماجی رابطہ، ایک ہے مذہبی معاملہ۔ سماجی جو معاملات ہیں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑیں گے، ان کے ساتھ حسن معاملات کریں گے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ ایک دستر پہ کھانے کی ضرورت پڑے تو کھانا بیٹھ کر کھائیں گے۔ ان کے ساتھ شریعت نے مجھے اور آپ کو پابند کیا کہ ان کے ہم نہ زمین ہڑپ سکتے ہیں، نہ پیسہ دبا سکتے ہیں، نہ ان کو گالی گلوچ کر سکتے ہیں، نہ ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا بطور ایمان والا ہونے کے مجھے اور آپ کو شریعت نے حکم دیا۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جب بات دینی معاملات کی ہو، مذہبی معاملات کی ہو، تو شریعت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا۔ مذہبی تہوار جو برادران وطن کے ہیں وہ انہی کے ہیں، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔
جو بھی تہوار ہو، وہ تہواروں میں 25 دسمبر بھی ایک تہوار، وہ تہوار کوئی سماجی تہوار نہیں ہے، مذہبی تہوار جو خالص عیسائیوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے بھی دو تہوار دیے، عید الفطر دی، عید الاضحیٰ دی، دو خوشی کے دن مجھے اور آپ کو دیے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے 25 دسمبر کو اپنی عید کا دن بنایا، وہ عید کا دن، وہ خوشی کا دن اس لیے مناتے ہیں اور وہ یہ عقیدے سے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے خدا کی پیدائش ہوئی، اس دن ہمارے خدا کے بیٹا ہوا، اس کی خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ سینٹ کلوز کی ٹوپی پہن کے اپنے اس مذہبی عقیدے کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ ہم برادران وطن کے ساتھ شرکت کا نام اور برادران وطن کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کے نام میں ہم ایسے مذہبی تہواروں میں ہرگز شریک نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات رب ذوالجلال نے کلام اللہ شریف میں کہا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت ان چیزوں کی نہیں کر سکتا جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت میں مشابہت بھی میں نہیں کر سکتا، میں مذہبی طور سے ایک مسلمان ہوں، یقیناً میں کلمہ گو، اللہ کو رب ماننے والا، میرا عقیدہ یہ ہے وہ اللہ کسی کا وزیر، اللہ کو کوئی وزیر کی ضرورت نہیں، کوئی مشیر کی ضرورت نہیں، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ کو انبیاء کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات اسے ایک اکیلے اللہ کی محتاج ہے۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ اپنے عقیدے میں مضبوط رہنا ہے، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہم تمہارے معاملات میں، مذہبی امور میں، مذہبی تہوار میں بطور ایمان والا ہونے کے ہم شریک نہیں ہو سکتے تمہارے ساتھ، ہم ان مذہبی معاملات میں ہم تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ میں ایک اکیلے اللہ کو ماننے والا ہوں۔ کیا کوئی ایمان والا، کیا کسی ایمان والے کی ایمانی شان اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لے؟ آج کانوینٹوں میں جائیں، سال گزشتہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کئی شہر حیدرآباد کے کئی کانوینٹوں کے ویڈیوز دیکھنے میں آئے، مسلم لڑکیاں کلمہ گو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک پیارے نبی کو ماننے والے، اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیوں سے اس امت کو بنایا، ان غیر مسلموں کے اس تہوار میں وہ ٹوپی بھی پہن رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کی خوشی کا اظہار بھی کر رہی ہیں، ان کے ترانہ بھی اپنی زبانوں سے گا رہی ہیں کہ ان الفاظ کو دہراتے ہوئے زبان کانپ جائے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، بطور ایک سرپرست کے، بطور ایک والد کے، بطور ایک گھر کے سربراہ کے، کیا میری اور آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو 3 وقت کھانا کھلائیں، ان کو اچھے اسکولوں کے حوالے کر کے ہم مطمئن ہو جائیں، بھلے ہی ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ تعلق خراب ہو، ہمیں کوئی فکر نہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے محاسبہ کریں، کہیں ہم اعلیٰ تعلیم کی چکر میں کہیں اپنے اولاد کو دین سے دور تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اولاد غیر محسوس طریقے سے باطل کے شکنجے میں تو نہیں آ رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے باطل کے فرسودہ خیالات، فکری طور سے ہماری اولاد دین بیزار تو نہیں بن رہی ہے۔ ہم سوچیں، فکر کریں، اسکولوں میں، کالجوں میں اپنے بچے بچیوں کی فکر کریں۔ 25 دسمبر کے آس پاس میں وہ ایک ایونٹ کا نام دیں گے، کوئی پروگرام کا نام دیں گے، اس کا سینٹ کلوز کا اور اس ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کا دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسے منظم طریقے سے ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ غیر محسوس طریقے سے بچہ ٹوپی پہن رہا ہے، بچی برقع پہن رہی ہے، بچہ بچی نمازیں پڑھ رہی ہے، لیکن دل دماغ سے غیر مسلموں کے حوالے ہو رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے اسے ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت میں شک میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لے کر ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کو، اپنے گھر میں خواتین کو 3 باتیں دماغ میں بٹھانی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔
دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بندے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہو سکتے، بندے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو اس دنیا سے جانا ہے، مطلب وہ اللہ کے صرف بندے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے کانوینٹ کے اسکول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب بچے بچیوں کو ہم نہیں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم، اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کی اتنی ترویج، اتنا پروپیگنڈا اور اتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے، بہت سارے ایمان والے بچے بچیوں کو جو خاص طر کانوینٹوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے آسمان پہ بلایا ہے، قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، پیارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، پیارے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوگا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں آپ کے بازو حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ تو ہم جو 25 دسمبر آ رہا ہے برادران وطن اور جو اس تہوار کو منا رہے ہیں، تو میری آپ کی ایمانی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے ایمانی ذمہ داری کہی ہے لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ شریعت نے کہا آگے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے رنگ میں چڑھے گا، جس رنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈھالے گا، قیامت کے دن انہی کے اندر اس کا حشر ہوگا۔ سینٹ کلاس کی ٹوپی پہن لیے، لباس پہن لیے، بہت ساری جگہوں پہ مسلمان دکانوں میں جھاڑ لگا رہے ہیں جو خالص ان کا جھاڑ ہوتا ہے، لگا کے لائٹنگ لگا کر دکانوں پہ اسٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس، خالص ان کا تہوار ہے۔ بطور ایمان والا ہونے کے شریعت مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو کانوینٹ جانے والے بچے بچیاں ہیں ان کے سرپرستوں سے ادباً گزارش ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔